آیات اباؤٹ صبر. اب اس پہ آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں آیا بتائی تھی. دیکھیں قرآن مجید صبر کرنے کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے, سجیشن نہیں دیتا, حکم دیتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور قرآن مجید صبر کو نماز کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے. اٹ از ایز اف کہ صبر کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہے اور نماز کے بغیر صبر کمپلیٹ نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں, بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر, ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نماز میں بھی صبر ہے. اگر نماز آپ صبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے نا, اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اس میں آپ کی موومنٹس ایسی ہیں کہ وہ 2 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, 1 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, تو ایک بے صبری نماز ہے, ٹھیک ہے. نہ سجدہ ٹھیک ہے, نہ رکوع ٹھیک ہے, اس میں صبر ہی کوئی نہیں. اسی طرح آپ صرف صبر کر رہے ہیں لیکن نماز سے مدد نہیں پکڑے تو وہ انف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور آگے یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ایک جگہ یہ ہے, اور دوسری جگہ سیم آیا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ دونوں سورہ البقرہ میں ہیں, یہ دونوں آیات. ایک جگہ آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور دوسری جگہ آئی تھنک 150 آنورڈس کوئی آیا ہے, اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آگے کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو آیا ہے جو ہم سے ریلیونٹ ہے, جو میں بتا رہا ہوں, اور بے شک اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت بڑا کام ہے. کبیرۃن, یہ بہت بڑا کام ہے. الا علی الخاشعین, سوائے ان کے جو خشیت والے ہیں, سوائے ان کے جو اللہ کی بات مانتے ہیں. خشیت والے کا سمپل مطلب ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے, جس کو اللہ کی بات پہ ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ خشیت والا ہے. یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے, جو اللہ کی بات ماننے والا ہے, جو اللہ کے آگے خشیت والا ہے, یہ وہی کرے گا. استعینوا کے مطلب کیا کیا ہے اس کے عربک کے مطابق؟ ایک مطلب ہے ہیلپ, ایک مطلب ہے سپورٹ, ایک مطلب ہے اسسٹنس, ایک مطلب ہے بیکنگ, ایک مطلب ہے ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ سمجھتے ہیں, کسی چیز کو ری انفورس کرنا, ٹھیک ہے. یہ سارے مطلب اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صبر کے لیے ایفرٹ ہے. دیکھیں نماز کے لیے بھی ایفرٹ ہے نا, تو صبر کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہمیں ظاہر ہو گئے میننگ. دوسرا اس کا ایک میننگ اور امپلیکیشن نکلتی ہے ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ. ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ یعنی بہت ایکٹیو ہو کے کسی چیز کو سیک کرنا. نمبر 2 ریکویسٹنگ اٹ, کسی چیز کی ریکویسٹ ڈالنا. پرسوئنگ اٹ انٹینشنلی, کسی چیز کو پرسو کرنا انٹینشنلی, مائنڈفلی, نیتاً اس کو پرسو کرنا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوا اگین کہ صبر یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اور صبر کرو اور رو اور بس دیٹس اٹ. نہیں, صبر کرنے کی پریکٹس کرو. صبر کرنے کی پریکٹس ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن باللہ سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. حسن ظن باللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان, اللہ کے بارے میں اچھی ایزمپشن. لیٹ سٹارٹ فرام دیئر, وہاں سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. اور کرو, جہاد کرو, کوشش کرو, اسسٹنس پکڑنے کی کوشش کرو, نماز تک آؤ, صبر کرتے ہوئے نماز تک آؤ. یہ اس سے مراد ہے. اٹ از ایز اف اللہ از سیئنگ یوز دیم ایز ٹولز آف سپورٹ. نماز اور صبر کو سپورٹ کے ٹولز کے طور پہ استعمال کرو. لین آن دیم, طاقت پکڑو ان سے. ڈرا اسٹرینتھ فرام دیم. استعینوا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے طاقت پکڑو, کسی چیز سے اسٹرینتھ نکالو, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اسٹرینتھ کو ایکسٹریکٹ کرو. جیسے جب آپ کوئی جوس پیتے ہیں تو اس جوس سے آپ نیوٹرینٹس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی باڈی نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے, وائٹامنز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, منرلز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو نماز اور صبر میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرو جو تمہیں فائدہ دیں گی. اور وہ چیزیں کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں. پازیٹیو ایموشنز ڈرا کرو, ٹھیک ہے. اور قرآن نے یہ نہیں پریچ کیا آئسولیٹڈ ٹفنس. واٹ از آئسولیٹڈ ٹفنس؟ کہ ایک بندہ کہ میں بہت ٹف ہوں, میں بہت ٹف ہوں, ٹھیک ہے نا, اور آئسولیٹ ہو جائے, یعنی اکیلے میں چلا جائے, تنہائی میں چلا جائے. وہ بندہ کیری آن نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان اس کو پکڑ لے گا جب وہ آئسولیٹ ہوگا. ہاں کبھی کبھی انڈرسٹینڈ, آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے اور ٹف بھی رہنا پڑتا ہے. جیسے کچھ سچویشن ایسی ہو, آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, آپ کے ارد گرد گناہ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ آئسولیٹڈ ٹفنس, آئی انڈرسٹینڈ, وہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ آپ اکیلے ہو جائیں, ذرا آئسولیٹ ہو جائیں اور ٹف بھی رہیں اور اللہ سے مدد بھی پکڑیں. یہاں میں اس آئسولیٹڈ ٹفنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے بس وہ کونے میں چلا جائے اور آئسولیٹ ہو جائے. وہ نہیں قرآن نے پریچ کیا.
ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है सबर को, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया। ठीक है, कुरान ने सिंपली ये कहा है कि जब भी तुम ओवरवेल्म्ड हो तो री इन्फोर्समेंट सीख करो, किस तरह से, नमाज और सबर के थ्रू। इट इज़ एज इफ कि सबर इंटरनल रेगुलेशन है, सबर एक इंटरनल रेगुलेशन है कि अपने ऊपर काबू पाओ, और सलाह एक डिवाइन कनेक्शन है। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती है जब हम डाउन होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमें इंटरनल रेगुलेशन चाहिए होती है कि हम अपने आप को समझें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, सबर एग्जिबिट करें, और दूसरा ये है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करें, डिवाइन कनेक्शन। उससे आपको फ़वाइद हासिल होंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, जिससे आप पॉजिटिव होंगे, जिससे आप में आइंदा के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अगर ये 2 चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस्ताइनू के सारे मायने हैं कि रिटर्न टू इट रिपीटेडली, बैठे न रहो, सीक इट, इसको तलाश करो, इसको ढूंढो, इसमें ताकत पकड़ने की कोशिश करो, इसको क्लिक कराने की कोशिश करो, यानी सजदा करो, क्लिक करेगा, और अल्लाह के आगे प्रॉब्लम्स रखो, वगैरह वगैरह, ये सब इसके मायने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में इसकी आपके सामने तफसीर एक किस्म की रखी कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह का मानी असल में क्या है। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। आगे, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन ये कि साबिरीन को बशारत दे दो। तो यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम सबर एग्जिबिट करोगे, दिस टेस्ट विल मेक मीनिंग, इस टेस्ट का एक मतलब निकलेगा। ठीक है, अगर सबर एग्जिबिट नहीं करोगे तो ये मीनिंगलेस एक लाइफ हो जाएगी। और ऐसा ही है, आपको पता है वेस्ट में, और जितनी आप मूवीज़ टीवी सीरीज़ देख लेना मॉडर्न, मैं आपको बताता हूँ एक साइड नोट पे बात, वेस्टर्न जो इस वक्त सिविलाइजेशन है वो नाहिलिज्म पर बिल्ट है। नाहिलिज्म एक पूरी फ़िलॉसफी है। नाहिलिज्म कहते हैं वर्ल्ड हेटेड फ़िलॉसफी, दुनिया से नफ़रत वाली फ़िलॉसफी। ठीक है, और वो ये है कि वर्ल्ड डजंट मेक सेंस, ये नाहिलिज्म होता है। ठीक है, उनकी आप पोइट्री देख लें, उनकी आर्ट देख लें, उसमें नाहिलिज्म टपक टपक के नज़र आती है। आपने कभी नोट किया वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, बहुत गॉथिक है, उनके चर्चेज़ के डिज़ाइन बहुत गॉथिक है, बहुत डार्क है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामिक आर्ट आपको कैसी लगती है? होपफुल, कलरफुल, ब्राइट, क्रिसेंट, क्रिसेंट देखें ना कितना होपफुल एक आर्ट का सिंबल है। ठीक है, तो नाहिलिज्म क्या होता है? नाहिलिज्म होता है कि दिस वर्ल्ड डजंट मेक एनी सेंस, और आपको उनकी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे जो नाहिलिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे, यानी वो लोग होंगे जिनके साथ कोई हादसा हुआ होगा एंड दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ दैट हादसा, और वो एंड अप क्या होंगे एज अ नाहिलिस्ट के सारी दुनिया मीनिंगलेस है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बस हम एक मीनिंगलेस ज़िंदगी गुजार रहे। तो कुरान ज़िंदगी को मीनिंग देता है। कुरान कहता है कि नहीं, ये सब एक मकसद के लिए है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें, आपको पता है जब भी आप नेक्स्ट टाइम सई करने जाएं, सई समझते हैं ना, हाजरा की याद ताज़ा करने, जब भी नेक्स्ट टाइम आप सई करने जाएं तो ये बात जहन में रखें कि हज़रत हाजरा को इन 5 चीज़ों से आजमाया गया था उस जगह। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सि मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात। क्या ख्याल है, 5 टेस्ट थे कि नहीं हज़रत हाजरा को? खौफ, भूख, प्यास, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्रूट्स, 5 चीज़ों से उनको आजमाया गया हज़रत हाजरा को। व बश्शिरिस साबिरीन, एज इफ ये आया हज़रत हाजरा का तज़किरा कर रही है कि हाजरा की तरह हो जाओ अलैहिस्सलाम। हाजरा ने क्या किया था? देखें, सबर को समझना है तो सही को समझें। जब आप सही करते हैं, सही आपको क्या रिमाइंड करा रही है कि ज़िंदगी में बैठ नहीं जाना, हाथ पैर मारने हैं, चक्कर लगाने हैं, भागना है, कई जगह भागना पड़ेगा। ऐसा हाजरा बैठ तो नहीं गई थी ना, क्या ख्याल है? 5 टेस्ट के बावजूद बैठ नहीं गई थी। कोई और होता बैठ जाता, गिव अप कर देता, शिकायतें ले आता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया, मेरा हस्बैंड जो है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस तरह की बातें जहन में आती। क्यों छोड़ के गया मुझे?
یہ بات آ سکتی تھی نا ان کے ذہن میں، اکیلی تھی، بچے کو اٹھایا ہوا تھا. تو سعی ہمیں صبر، سعی پورا زندگی کا آپ کو فلسفہ سمجھا دیتی ہے. اگر آپ صحیح سے حج اور عمرہ کریں، طواف بھی آپ کو پورا زندگی کا فلسفہ سکھا دیتا ہے کہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ بس اللہ آپ ہی کی اوبیڈینس ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لائف میں. اور صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے، بھاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اسٹرگل کیسے کرنی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرہ پہ بس ہو جاتی ہے، لیکن بندہ چلتا ہے اور آگے چلتا ہے، تھکن کے باوجود کمپلیٹ کرتا ہے اسے، اور کمپلیٹ کر کے پھر خوشی محسوس کرتا ہے. یہی زندگی ہے. عمرہ پورا آپ کو لائف ریوائز کروا دیتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو طواف اور سعی کا فلسفہ سمجھ کے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا عمرہ بہت میننگ فل بن جائے. تو حضرت حاجرہ کو 5 چیزوں سے اللہ نے آزمایا، لیکن وبشر الصابرین، حضرت حاجرہ نے صبر شو کیا. اور صبر یہ نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کونے پر بیٹھ گئیں، پہاڑ پہ چڑھ کے رونے لگیں اور پینک ہو گئیں. تھوڑا سا پینک تو تھا. صبر کیا ایگزیبٹ کیا انہوں نے؟ ڈھونڈتی رہیں، کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی تھی کوئی ٹریولر تو نہیں آ رہا، پھر ایک دم نا امید ہوتی تھی، پھر ایک دم امید پیدا ہوتی تھی، پھر چلتی تھی، پھر بھاگتی تھی، پھر مروہ پہ جاتی تھی، مروہ پہ جا کے دیکھتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی ٹریولر ہے، کہیں سے کوئی پانی آ رہا ہے. دس از صبر. صبر ہے پورا فلسفہ آپ کو صبر کا حضرت حاجرہ کے واقعے سے سمجھ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دے دو، اور وہ بشارت زمزم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کھول دیا، اور اتنا کھولا کہ حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا زمزم. یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. زمزم حضرت حاجرہ نے کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹاپ. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی، فلڈ آ جاتا پوری دنیا میں. اتنا پانی دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ، ٹھیک ہے. پورا فلسفہ ہے اس میں، پورا فلسفہ. اگر آپ یہ حضرت حاجرہ کے واقعے اور اس آیت پہ غور کر لیں، ٹھیک ہے.